اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ قل اتخذتم عند اللہ عہدا فلن یخلف اللہ عہدہ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون صدق اللہ العظیم۔ وقالوا، اور وہ کہتے ہیں یعنی یہودی کہ ہرگز نہیں چھوئے گی لن تمسنا النار، لن تمسنا نہیں چھوئے گی ہرگز ہم کو النار آگ الا مگر ایاما معدودہ چند دنوں کے لیے، چند دن ہم آگ میں رہیں گے، اس کے بعد پھر جنت میں۔ فلن یخلف اللہ، اب اللہ اپنے نبی سے فرماتے ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے یہ فرما دیجئے کہ یہ جو تم کہتے ہو کہ چند دن ہم انا قل کہہ دیجئے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اتخذتم، کیا تم نے پکڑا ہے عہد عند اللہ عہدن، اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی عہد، یعنی اے نبی ان سے پوچھو یہ جو تم کہتے ہو چند دن جہنم میں نہیں رہنے کے بعد ہم جنت میں جائیں گے، یہ تم نے اللہ کے ساتھ کوئی معاہدہ کیا ہوا ہے تمہیں جو پہلے سے پتہ ہے؟ ان سے ذرا پوچھو کہ تم نے اللہ سے کوئی معاہدہ کی ہے؟ فلن یخلف اللہ عہدہ، کہ پس ہرگز نہیں خلاف کرے گا اللہ تعالیٰ اپنے عہد کا، یعنی ان سے یہ پوچھو کہ کوئی ایسا معاہدہ ہوا ہے جس کے بارے میں اللہ نے کہا ہو کہ میں ہرگز اس معاہدے کے خلاف نہیں کروں گا، تم 40 دن رہو گے، یہ اللہ کا کوئی معاہدہ ہے کہ اللہ اس کے خلاف نہیں کرے گا؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ام تقولون، ام بمانا بلکہ تم اللہ تعالیٰ پر وہ بات کہتے ہو، ام تقولون بلکہ تم کہتے ہو علی اللہ اللہ تعالیٰ پر ما لا تعلمون وہ بات جو تم نہیں جانتے ہو، یعنی تمہیں اس کا علم نہیں ہے 40 دن رہو گے 50 دن، ایسے ہی جھوٹ اپنی طرف سے اللہ تعالیٰ کے اوپر باندھتے ہو۔ بھلا کیوں نہیں، بھلا کا معنی جہاں بھی کرو گے کیوں نہیں، من کسب سیئۃ، یہ قانون بیان کیا اللہ نے، تم کہتے ہم چند دن جہنم میں رہیں گے پھر جنت میں، نہیں، بھلا من کسب، کیوں نہیں جس شخص نے برائی کمائی، بھلا من کسب جس نے کمائی سیئۃ برائی، وَأَحَاطَتْ بِهِ اور گھیر لیا اس کو خطیئتہ اس کے گناہوں نے، یعنی گناہ کر لیے، فَأُولَٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ وہی لوگ دوزخ والے ہیں، اصحاب النار، پس فَأُولَٰئِکَ پس یہی لوگ ہیں اصحاب النار جو آگ والے ہیں دوزخ والے ہیں، ہم فیہا خالدون اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ کیسے تم نے کہہ دیا ہم 40 دن رہیں گے؟ والذین آمنوا اور ضابطہ بیان کیا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے جنہوں نے کفر کیا گناہ کیا وہ ہمیشہ جہنم میں، اور والذین آمنوا اور وہ لوگ جو ایمان لائے وعملوا الصالحات اور نیک کام کیے، اولئک یدخلون اولئک اصحاب الجنہ وہ جنت والے ہیں، ہم فیہا خالدون اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اب دیکھیں یہود نے ایک دعویٰ کیا تھا کہ ہم چند دن جہنم میں رہیں گے اس کے بعد جنت میں، تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا کیا اگر تم نے کوئی اللہ سے وعدہ کیا ہوا ہے، کوئی معاہدہ ہوا ہے جس کی خلاف ورزی اللہ نہیں کرے گا، وہ پابند ہے کہ تمہیں چند دن رکھے گا؟ نہیں، بلکہ ضابطے کی بات یہ ہے کہ جس نے برائی کی اور کفر کی زندگی اختیار کر لی اور گناہوں نے اس کو گھیر لیا وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، اور جس نے ایمان لائے عمل صالح کیا وہ جنت میں جائے گا، یہ ضابطہ بیان کیا۔ اب یہ ترجمہ سننے کے بعد ان آیت سے کیا پتہ چلا؟ اس رکوع میں یہودیوں کے باطل عقائد کا ذکر ہے کہ اہل کتاب کی جو خرابیاں تھیں ان خرابیوں کا ذکر ہے۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان سے امید منقطع کرنے کو کہا، قطع کرنے کو کہا، فتطمعون کہ وہ ایمان لائیں گے، بلکہ ان کی جھوٹی آرزوئیں ہیں، باقی ان سے یہ امید مت رکھو کہ وہ ایمان لائیں گے۔ ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ ان کے اس باطل عقیدے کو جو وہ کہتے ہیں کہ ہم جہنم میں چند دن کے لیے جائیں گے، جنت ہمارے لیے مقدر ہے، اس کے بعد ہم وہاں سے ہو کر جنت میں آئیں گے، اسی لیے دوسری جگہ وہ کہتے تھے کہ لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى، دوسری جگہ قرآن پاک میں آتا ہے وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى تلك امانيهم قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين، وہ کہتے تھے کہ جنت میں یہود اور نصارہ کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں جائے گا، یہ ان کا ایک باطل عقیدہ ہے، جبکہ اللہ نے جنت میں جانے کے لیے ایمان آگے ضابطہ بیان کیا، والذین آمنوا ہمارا ایک ضابطہ ہے جنت میں جانے کے لیے وہ ہے ایمان،
اور ہے عمل صالحہ۔ ایمان عمل صالح کی بنیاد پر اللہ جنت میں دیتا ہے، خاندانوں کی بنیاد پر، نبیوں کی اولاد ہونے کی بنیاد پر، نیک لوگوں کی اولاد ہونے کی بنیاد پر جنت نہیں ملتی۔ اور وہ کہتے تھے کہ الا ایام معدودہ، دوسرے کی چند دن۔ بعض کہتے ہیں کہ یہودیوں کا یہ اعتقاد تھا کہ دنیا کی جو عمر ہے وہ 7000 سال کی ہے۔ یہ الا ایام معدودہ کیوں؟ چند دن جہنم میں کیوں رہو گے؟ تو وہ کہتے تھے دنیا کی عمر 7000 سال ہے، اور ہر 1000 سال کے بدلے ایک یہودی دوزخ میں رہے گا۔ گویا زیادہ سے زیادہ 7 دن، 7000 سال ہے، ہر 1000 کے بدلے ایک یہودی جہنم میں جائے گا۔ تو 7 یہودی چلے گئے، 7 دن چلے گئے۔ تو کہتے یہ دنوں کے حساب سے کہیں گے کہ ایک کے حساب میں ایک دن آئے گا، تو 7000 سال کے حساب سے ہر سال پر ایک دن دے دیا، کتنے دن ہو گئے؟ کہتے بس 7 دن، وہ الا ایام معدودہ، یعنی جو دنیا بنی ہے اس کے اعتبار سے ہم کل 7 دن جہنم میں رہیں گے، اس کے بعد جنت میں آئیں گے۔ جیسے خالہ جی کا گھر ہے کہ انہوں نے اللہ سے ایگریمنٹ کیا ہوا ہے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ اتنے دن دوزخ میں رہیں گے جتنے دن موسیٰ علیہ السلام اعتکاف میں بیٹھے تھے۔ کتنے دن؟ 40 دن۔ وہ کہتے ہیں جتنے دن ہمارے نبی موسیٰ اعتکاف میں بیٹھے نا، اتنے دن ہم جہنم میں بیٹھیں گے بس۔ اور کیونکہ اتنے دنوں میں ہم نے بچڑے کی پوجا کی تھی پیچھے ان کے آنے تک، بس وہ دن جہنم میں رہیں گے، اس کے بعد پھر ہم جنت میں آئیں گے۔ اور تیسرے گروہ کا خیال، یہ 3 گروہ ہے یہودیوں، ایک گروہ وہ جو ہر سال کے بدلے ایک دن، اور دوسرا گروہ وہ جو موسیٰ علیہ السلام جتنے دن رہے، الا ایام معدودہ سے مراد 40 دن۔ تیسرے گروہ کا خیال یہ ہے جتنی عمر انہوں نے اس دنیا میں گزاری ہے، اتنے سال، اتنے مہینے، اتنے دن دوزخ میں گزار کر پھر بہشت میں پہنچ جائیں گے۔ مثلا ایک آدمی کی عمر 40 سال تھی، 40 سال 9 ماہ 3 دن زندہ دنیا میں رہے، تو کہتے ہیں 40 سال 9 ماہ 3 دن جہنم میں رہے گا، اس کے بعد جنت میں آ جائے گا۔ دنیا میں جتنی عمر اس نے گزاری ہے، الا ایام معدودہ سے مراد وہ چند دن ہے جو دنیا میں جتنی عمر تھی جنت میں اتنے دن گزارے گا، اس کے بعد پھر جنت میں آئے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ نے فرمایا تھا یہ سب ان کی خام خیالیاں ہیں، یہ سب ان کی، اس پر کوئی سند نہیں ہے۔ ان تین قسم کی جو گروہوں کے جو خیالات ہیں، یہ نہیں کہ اس پر کوئی سندی بات ہے، یہ سب ان کی صرف خیالات ہیں۔ جنت اور دوزخ میں جانے کے لیے ہرگز یہ اصول ہی نہیں ہے۔ جنت میں جو گیا تو پھر وہاں کا یہ اصول ہے ہی نہیں واپس نکلنے کا، کیوں؟ وہ خالدین فیہا ہے۔ یہ نہیں ہوگا جنت میں اللہ کچھ دنوں کے لیے ڈال دے اور پھر نکال دے، یا جہنم میں کچھ۔ جنت میں جانے کے لیے یہ اصول جو انہوں نے بنائے تھے، یہ بنی اسرائیلیوں کا اپنا بنایا ہوا اصول ہے۔ اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو پیغام دیا، اگر یہ بات ہے جو تم کہتے ہو کہ ہم چند دن جنت میں جائیں گے، جہنم میں جائیں گے پھر جنت میں، تو اس کا پتہ کیسے چلا آپ کو؟ یہ بغیر وحی کے یا معاہدے کے تو پتہ چل ہی نہیں سکتا ہے، کیونکہ جہنم میں بھیجنا چند دنوں کے لیے اللہ کا کام ہے، اور اس کا تعلق یا تو پیغمبر کے ذریعے سے تمہیں بتا دیا گیا ہوگا، یا وحی آئی ہو، یا کوئی معاہدہ۔ اس کے علاوہ تو ضرب حساب کے ذریعے سے تو کوئی آدمی پتہ نہیں لگا سکتا ہے کہ ہمارے لیے جہنم میں اتنے دن رہنا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس لیے فرمایا قل اتخذتم عند اللہ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو کیا تم نے اللہ کے پاس اس بارے میں کوئی معاہدہ کیا ہوا ہے؟ فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ، کہ جس معاہدے کا اللہ کبھی خلاف ورزی نہیں کرے گا۔ ہاں جی ٹھیک ہے 40 دن کا معاہدہ ہوا تھا، اب میں 40 دن کے بعد ان کو نکالوں گا، ایسا کوئی معاہدہ ہے نہیں ہے۔ جب تم ایسا کوئی معاہدہ نہیں ہے تو معلوم ہو گیا کہ جنت اور جہنم کے لیے جو اصول تم نے بنایا یہ تمہاری ذاتی خود اختراع ہے، یہ تمہارا گڑا ہوا اصول ہے، اللہ جل شانہ کے ہاں یہ اصول نہیں ہے۔ اسی لیے تو اللہ نے فرمایا تھا کہ اللہ نے چونکہ تم سے کوئی ایسا وعدہ نہیں کیا، ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، تم اللہ کے اوپر وہ بات کہہ رہے ہو جس کا تمہیں علم ہی نہیں، خود تمہیں بھی اس کا کوئی علم نہیں ہے، یہ اندازے سے تم باتیں کر رہے ہو۔ ہاں جنت میں جانے کے لیے اصول اللہ جل شانہ نے بیان فرمایا، وہ کیا کہ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے، عمل صالح کیے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت بنائی ہے، اور جو ایمان عمل صالح سے دور رہے گا، ایمان نہیں لائے گا، ان کے لیے جنت کا کوئی وعدہ نہیں ہے، یہ تمہارا اپنا بنایا ہوا اصول ہے۔ ترجمہ دیکھیے جی، وقالو، یہاں رکوع پورا ہو رہا ہے اس لیے بس یہ رکوع پورا کریں گے، کل رکوع سے آگے پھر وقالو
اور وہ کہتے ہیں کون؟ یہودی، لن تمسنا، نہیں ہرگز، لن جہاں پہ لگے گا اس کو معنی ہوگا ہرگز، لن تمسنا ہرگز نہیں چھوئے گی ہم کو النار آگ، الا مگر ایام معدودہ 40 دن۔ وہ 40 دن کتنے آپ کو بتا دیے، یعنی گویا ان کے نزدیک ان کے 3 گروہوں کے مطابق اگر اس طرح ترجمہ کرو، اور ہرگز نہیں چھوئے گی ہم کو آگ مگر چند دن، یعنی 40 دن، مگر چند دن یعنی 7 دن، مگر چند دن یعنی جس کی جتنی عمر دنیا میں گزری اتنا ہم جہنم میں رہیں گے، بس اتنے دن جہنم کی آگ ہمیں چھوئے گی، اس کے بعد ہم پھر وہاں سے نکل کر جنت میں جائیں گے۔ تو اللہ نے کہا قل کہہ دیجئے اتخذتم، کیا تم نے پکڑا ہے عند اللہ، اللہ کے پاس عہدن، کوئی معاہدہ، کوئی عہد کیا ہے، فلا یخلف اللہ، کہ پس ہرگز خلاف نہیں کرے گا اللہ عہدہ، اپنے اس معاہدے کا، کہ اللہ نے معاہدہ کیا ہو کہ یہ 40 دن تمہیں جہنم میں رکھوں گا، یہ میرا معاہدہ، اس کے خلاف میں نہیں کروں گا، 40 دن بعد تمہیں نکال کے بھیج دوں گا جنت، ایسا کوئی معاہدہ ہوا ہے؟ پھر خود فرمایا بلکہ تقولون، تم کہتے ہو اللہ، اللہ پر، ما لا تعلمون، وہ بات جو تم خود بھی نہیں جانتے ہو، یعنی نہیں جانتے ہو بمعنی جس کا علم تمہارے پاس بھی نہیں، کوئی دلیل نہیں ہے، تمہارا وضع کردہ اصول ہے، تمہاری اختراع ہے۔ تو معلوم ہوگی ہر آدمی جو اپنے منہ سے باتیں نکالتا ہے وہ دین نہیں ہوا کرتا، اس کے لیے سند کی ضرورت ہے۔ یہ نہیں کہ ایک آدمی نے بہت باتیں کی، آدمی کہ یار ماشاءاللہ اس نے بہت ہمیں دین سمجھا، دین اختراعات کا نام، وضع کردہ اپنے اصول ان کا نام نہیں ہے۔ شریعت میں کوئی اصول ہے تو وہ بتا دے۔ بلا کہ کیوں نہیں، من کسبہ، جس نے کمایا، سیئۃً برائی، وَأَحَاطَتْ بِهِ، اور گھیر لیا اس کو، خطیئتہ، اس کے گناہوں نے، فَأُولَٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ، پس وہی لوگ ہیں جو آگ والے ہیں، یعنی جہنم میں جائیں گے، ہم فیہا خالدون، رہیں گے اس میں ہمیشہ، والذین، اور وہ لوگ، آمنوا، جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، یہاں ایمان سے مراد کیا ہے؟ یہاں تو ایمان اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، وعملوا الصالحات، اور نیک کام کیے، نیک کام سے مراد وہ عمل جو ریاکاری سے پاک ہو، ورنہ دیکھو نیک عمل بھی اگر ریاکاری کے ساتھ ہو تو وہ نیک عمل نہیں رہتا۔ جیسے حدیث میں آتا ہے جس نے ریاکاری سے نماز پڑھ لی اس نے شرک کر لیا۔ اب نماز نیک عمل ہے یا برا عمل ہے؟ لیکن ریاکاری آ گئی تو نماز شرک بن گیا۔ جس نے ریاکاری سے روزہ رکھا اس نے شرک کیا۔ جو عالم ریاکاری سے پڑھائے گا گھسیٹ کے منہ کے بل جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ جو سخی سخاوت کرے گا ریاکاری سے اس کو گھسیٹ کے، نیک عمل کر رہا ہے لیکن ریاکاری ہے صرف، تو اس لیے عمل صالحات کیا ہے؟ اے عملا خالصا للہ سبحانہ و تعالی، وہ عمل جو خالص اللہ کی ذات کے لیے کیا جائے وہ عمل۔ اولئک اصحاب الجنہ، یہی وہ لوگ ہیں جو جنت والے ہیں، ہم فیہا خالدون، رہیں گے اس میں ہمیشہ۔ اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، کمنٹ کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور اگر ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ جزاک اللہ۔